میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا گناہ اور فتنہ اور خطرناک، اذیتناک، دردناک جو منظر فتنے کی صورت میں ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ وہ چیزیں جو لوگوں کو شاید ساری زندگی پتہ نہیں چلتی تھی، اب چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھ میں پکڑے اسے آرام سے دیکھ رہا ہے۔ وہ چیزیں کہ جن چیزوں کی تلاش کے لیے لوگ بڑی محنت کیا کرتے تھے، مطلب کہ بڑی تگ و دو کے بعد ان کے سامنے کوئی چیز آتی تھی، اب وہ آسانی سے سستی شہرت لینے والے جو لوگ ہیں ان کو آسانی سے دیکھ رہے ہیں۔ ان میں ہمارے بھائی بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، دو پہلو ہیں اس میں خطرناک، اور اللہ نے جو اس کا ہمیں حل بتایا وہ بھی آج آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، سنیے گا۔ اور اہم ترین مسئلہ ہے، بنیادوں کو ہلا دینے والا مسئلہ ہے۔ شاید ہم ان مسئلوں کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، دیکھو گناہ جب سے اللہ نے بنایا نا یہ موجود ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں شیطان کی کرتوت موجود ہے، ازل سے موجود ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ لیکن جتنی تیزی سے اور جتنی سرعت سے اور جتنی سپیڈ سے آج فحاشی عریانی بڑھ رہی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی شخص اپنا موبائل چیک کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آگے بھی یہ جملہ کئی بار کہتا ہوں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسری طرف آتے ہیں، ذرا مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب اچھے مقصد کے لیے ایک پلیٹ فارم استعمال ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس سے خوشبو آئے گی، اس سے اچھا پیغام آئے گا، اس سے اچھی بات آئے گی، اس سے پازیٹیو چیز جائے گی۔ اب آپ اس کو نیگیٹو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اس کی میرا خیال ہے جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ٹک ٹاک نالائق لوگوں کا کام ہے۔ یہ بھی جو آج ہم بھی ویڈیوز دے رہے ہیں، ہم بھی کوئی خوشی سے نہیں دے رہے۔ میں نے یہ کئی بار اپنا بیان آپ کو ریکارڈ کروایا ہے، اور یہ کئی جو پرانے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے میں کبھی بھی تصویر کے حق میں نہیں تھا، ویڈیو کے حق میں نہیں تھا۔ یہ جو پرانے لوگ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، مطلب ان چیزوں کے حق میں نہیں تھے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ لوگ بھئی یہ ہر آدمی کی جیب میں، ہر آدمی کی گود میں یہ چیز، تو ایک اچھی بات پہنچانے کے لیے ہم نے اللہ کی طرف یہ رجوع کیا۔ آپ غور کیجئے گا کہ جب آسانی سے کوئی چیز آپ کو دستیاب ہو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ ہر وہ چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو انہیں حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ کانٹینٹ میں اگر اچھی بات ہے، پازیٹیو بات ہے، اس سے لوگ بنتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے چھری اپنے کچن میں رکھی ہوئی ہے، اب آپ اس سے اپنے کچن میں کوئی چیزیں کاٹ لیں چھوٹی چھوٹی، یا کسی بندے کو مار دیں، تب تو یہ اب آپ کا اپنا فیصلہ ہے نا کہ آپ نے کرنا کیا، آپ نے کیا کیا۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو ڈانس، فحش ناچ، گندے بول اور عریاں ویڈیوز، یہ میں تکلیف سے یہ بات کہتا ہوں، یہ سب اللہ کی دشمنی ہے، سب کے سب رسول اللہ کی دشمنی ہے۔ کہ کیا آپ اجازت دیں گے، میں اجازت دوں گا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں یوں ناچیں؟ کسی دوسرے سے پوچھتے ہیں اگر یہ کول کانٹینٹ ہے۔ معذرت سے میں ناراض نہیں کرنا چاہتا کسی بھائی کو، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ناچنا کول کانٹینٹ ہے تو کیا تم اپنی بچی کو یہ کانٹینٹ دیتے ہو؟ اپنی بہن کو یہ کانٹینٹ دیتے ہو؟ اپنی ماں کے لیے یہ کانٹینٹ برداشت کرتے ہو؟ تو اس کو تم کیسے کول کہہ رہے ہو؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے اسلامی سلطنت کے اندر عریانی پھیلانے والے، فحاشی پھیلانے والے کسی کانٹینٹ کو ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ناچنے والوں کی، آپ گانے باجے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ وہ ہمیں سمجھ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے قوم جو ہے وہ کیا چاہتی ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ لیکن اس قسم کے کاموں کے لیے جب تک ادارے فعال نہیں ہوتے، ہم کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کر لیں، اس کا فائدہ نہیں ہونا۔ اب اللہ وحدہ لا شریک میرے مالک نے کیا فرمایا؟ رب فرماتا ہے، عظمتوں والا مالک پروردگار، کاش اس پیغام کو، اللہ کے قرآن کو ہماری قوم سمجھ لے۔ اوپر نیچے 3 آیتیں ہیں، کتنی؟ 3 آیتیں۔ واللہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ان 3 آیتوں میں اللہ نے کمپلیٹ بیان فرمایا، اور اس دردناک معاشرے کا حل رب نے دیا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے دیا ہے۔ میرا رب، آپ کا رب، عرشوں والا، کائنات کا رب، پروردگار عالم فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو بے شرمی کے کانٹینٹ بناتے ہیں، ویڈیوز ڈالتے ہیں، تو کیا یہ فحاشی پھیلا نہیں رہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں. اچھا، یہاں یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ جس طرح بنانے والے مجرم ہیں، ایسے دیکھنے والے بھی. ہماری طرف جو لوگ چیزیں بھیجتے ہیں، ہم ان معالج میں سے ہیں کہ جسے مریض کا مرض دیکھنا پڑتا ہے. جیسے طبیب جو ہے وہ علاج کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمارے لیے ان چیزوں پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو دیکھنے والے بھی مجرم ہیں. اب اگر ہمیں کوئی یہ بندہ کوئی پیغام پہنچاتا ہے کہ حضور اس مسئلے پہ بات کریں، تو ایز اے مسلمان ایک فرض بنتا ہے، ایک مذہبی لیڈر ہونے کے ناطے، ایک مذہبی خادم ہونے کے ناطے ایک حق بنتا ہے کہ حق بات کو پیش کیا جائے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلاتے ہیں، تو ان کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، اور یہ کانٹینٹ سراسر بے حیائیوں پر مبنی ہے. اللہ فرماتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، رب فرماتا ہے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. اللہ اکبر. اور فرمایا وہ اتنا دردناک ہوگا جسے اللہ جانتا ہے، وہ بندو تم نہیں جانتے. صاف صاف پیغام ہے، ڈیٹیل بیان نہیں کر رہا. دوسری آیت بھی لگے ہاتھوں سنیے گا. اس کے بعد میرے رب نے فرمایا، ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں دیکھیں جی اگر یہ اتنے برے لوگ ہیں تو زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی، ان پہ آسمان کیوں نہیں گر جاتا؟ پھٹ سکتی ہے زمین، گر سکتا ہے آسمان، لیکن سنو اپنے مالک کا قرآن پڑھو تمہیں سمجھ آئے میرا تمہارا رب کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فرمایا اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پہ نہ ہوتی. یہ میرے لفظوں پہ آپ توجہ کر رہے ہیں؟ میں اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، اور اس سے اگلی آیت اس سے بھی بڑی دردناک جو ہے وہ ایک روشن بات بیان فرما رہی ہے. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو تمہیں ان عذاب کا مزہ چکھاتا. مگر بات یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ مہر اور رحمت سے بندوں کو مہلت دیتا ہے. اس سے اگلی آیت جس نے ہر بات کو کھول کے رکھ دیا، اب اللہ نے واضح پیغام دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. فرمایا کہ جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے تو یہ یاد رکھ لو شیطان تو تمہیں فحش چیزوں کی، عریاں چیزوں کی، ننگی چیزوں کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے. فحش گوئی کا، فحش کام کرنے کا شیطان تمہیں آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو. اب آگے رب نے جو جملہ فرمایا نا، میں سمجھتا ہوں اس کو پڑھنے کے بعد، اللہ کے قرآن کی ہدایت پانے کے بعد جسے نہیں نہ آتی، مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا حال ہوگا. میرا اور آپ کا رب یہ فرماتا ہے، فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. یہ کلمے سننے والے فرمایا اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تم میں سے کبھی کوئی ایک بندہ بھی پاک نہ ہو سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک گناہ گار کو غسل دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے؟ اسے سفید کفن پہنا دیا جائے تو یہ پاک ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ کفن پہنانے کی وجہ سے پاک نہیں ہے، یہ غسل ہونے کی وجہ سے پاک نہیں ہے، یا غسل دینے کی وجہ سے. اسے اللہ نے پاک کر دیا ہے، یہ اس لیے پاک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ دیکھو قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا اگر اللہ تمہیں پاک نہ کرتا. اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے جو تم کر رہے ہو. میرے بھائیو، میں بلا تبصرہ ان آیات کو یہاں چھوڑ رہا ہوں، اور بڑے تکلیف اور بڑے کرب میں یہ میں پیغام اپنی قوم، اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہوں کہ سستی شہرت، اچھی شہرت بھی ہو جس کو آپ اچھی شہرت کہتے ہیں. ہمارے ہاں آج شہرت ہر طریقے سے حاصل کی جاتی ہے. لوگوں کا ذہن ہے مشہور ہو جاؤ، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. لوگوں نے آج کل یہ ٹرینڈ اپنایا ہوا ہے کہ بھئی آپ مشہور ہو جائیں، بس آپ کو 10 20 50 ہزار 2 4 10 لاکھ لوگ دیکھیں، کو 2 4 10 20 لاکھ فالورز بنا لیں. وہ اللہ کے بندو یہ سب شیطان کے قدم ہے. اور بچیوں کی طرف سے خصوصی طور پہ مجھے یہ لگ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میرے منہ میں خاک، مطلب میں اپنے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں،
مجھے ڈر لگتا ہے کہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، آج کے بعد یا آج کی تاریخ نوٹ کر لو، 10 یا 20 سال بعد آپ نارمل ویڈیوز اس طرح کی عام منظر عام پہ آئیں گی جنہیں کوئی شخص سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دوسرا گناہ یہ ہوگا کہ ادارے اجازت دے دیں گے، نعوذ باللہ، ادارے اس کو برا نہیں فیل کریں گے، کیونکہ ناچتے بھڑکتے ہوئے جن کے چیمبروں میں طوائفیں ناچتی ہوں، اور جن مسلمانوں کے ماحولوں میں شادیوں میں جب تک 2-4 خونہ سال آئے نہ جائیں، جب تک طوائفیں لائی نہ جائیں، ان کا شادی بیاہ نہیں ہوتا، تو یہ اندر سے ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، میں بڑی دردناک بات کر رہا ہوں۔ لیکن وہ وقت برا آنے والا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جب اس سے بری ویڈیوز، برے پیغام عام ہونے والے ہیں، اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، ہماری بچیاں دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ کی دہلیز پہ آتے ہوئے نبی پاک کے دین سے منسلک ہو جاؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اللہ رسول کا واسطہ ہے، دیندار بناؤ، انہیں دین سکھاؤ، اپنی کوشش کرو، پھر وہ ان کی آگے مرضی ہے جو کریں، اپنی کوشش پوری کرو، تاکہ میرا رب، آپ کا رب ہمیں معاف فرمائے۔ جب اللہ کے دربار میں مجھے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، اور میں نہیں یہ کہتا، مشہور حدیث ہے، کاش سب اسے سنیں، فرمایا تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا جو گھر کا سربراہ ہے اس کا کام صرف پیسہ کما کے دینا ہے، یا آ کے پوچھنا بھی ہو بچے نماز پڑھی ہے یا کوئی نہیں پڑھی؟ بچیوں سے پوچھنا اس کا حق ہے کہ بیٹی میں نے سنا ہے کہ تیرا پردہ نہیں ہے، تو پردہ نہیں کر رہی ہے، باپ کے منہ میں زبان نہیں ہے، گونگا یہ بھائی کہہ سکتا ہے۔ لیکن ایک خطرناک بات ہے، ادھر سے آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو پردہ کراتے ہیں، اور ادھر سے ہر ناچتی ہوئی عورت آپ کو اچھی لگ رہی ہے، ہر بے پردہ عورت، ایک فحاشی عریانی پھیلانے والی عورت آپ کو اچھی لگ رہی ہے۔ یہ تو عقلی پالیسی، یہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ایک بات ہے، اسے توبہ کیجئے اور آج عہد کیجئے کہ انشاءاللہ معاشرے کو اسلامی رنگ دینے کے لیے ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، خود بھی دین پہ چلیں گے، اپنے گھروں میں بھی انشاءاللہ دین کا چراغ جلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔